السلام علیکم۔ میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پر۔ اس چینل میں آپ کو مکہ، جدہ، مدینہ کی سیر کروائی جائے گی۔ ان تمام علاقوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو مکہ میں جاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں، یا کسی زیارت پہ جاتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم زیارت کر رہے ہیں، یہ وہ زیارت ہے۔ لیکن میں آپ کو جدہ اور مکہ کی سٹریٹ کا ویو آپ کو دکھاؤں گا۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات جو کہ لوگوں کو یہاں پہ درپیش ہوتی ہیں، جو حج کے لیے آتے ہیں، عمرے کے لیے آتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک سے آتے ہیں، ان کو جو بھی یہاں پہ جس چیز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، میں ان کے ساتھ اپنے 5 سال کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ میں یہاں پہ ٹیکسی چلا رہا ہوں 5 سال سے مکہ اور جدہ میں، تو مجھے الحمدللہ مکہ اور جدہ کے بارے میں جتنی بھی معلومات حاصل ہیں، میں آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شیئر کروں گا، جو کہ تقریباً بہت کم لوگ شیئر کرتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح کی چھوٹی باتیں شیئر کرتا ہو، جیسے کہ آپ آئے ہیں اور آپ کو ہوٹل کس طرف لینا چاہیے۔ مکہ میں جب عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو کس طرف سے ٹرانسپورٹ ملنی چاہیے، کس طرف سے آپ کو پک کرنا چاہیے، کس طرح سے آپ کو جانا چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں میں آپ کو انشاءاللہ اپنے ولاگ میں پورے طریقے سے اور پورے ایک اچھے طریقے سے بتاؤں گا، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اس لیے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس چینل کا مقصد لوگوں تک آگاہی، رہنمائی اور ان کے یہاں پہ آنے والے جتنی بھی مشکلیں ہیں ان میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جو لوگ یہاں پہ مسلسل آتے ہیں، سال میں تقریباً 1 بار 2 بار 3 بار آتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ کس طرف سے ہم نے جانا ہے یا کس طرف ہوٹل ہیں۔ لیکن جو لوگ پہلی مرتبہ آتے ہیں ان کے لیے کافی مشکل ہوتی ہے، اور یہ کوئی بھی آدمی کسی بھی جگہ پہ فرسٹ ٹائم جاتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ لیکن تھوڑی سی اگر چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کا اگر معلوم ہو، بندے کو پتہ ہو، اس نے سنا ہو، دیکھا ہو، تو پھر بھی اس کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ ہوٹل کس طرف لینا چاہیے، کس طرح کی گاڑیوں میں جانا چاہیے، کتنا کرایہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ حرم کے لوگ جب اپنے ہوٹل سے آتے ہیں، حرم کے اب تقریباً 6-7 انٹرنس ہیں جو حرم کی طرف جاتے ہیں، اور سب انٹرنس پہ ہوٹلز ہیں، سوائے ایک انٹرنس کے جو مسکوتا کا جو انٹرنس ہے۔ اس کے علاوہ تمام جتنے انٹرنس ہیں ان کے جو ہے نا اوپر ہوٹل موجود ہیں۔ تو وہ جب کسی ایک انٹرنس سے جاتے ہیں، اپنے ہوٹل سے نکلتے ہیں اور وہاں سے حرم کی طرف جاتے ہیں، حرم میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ کیونکہ لوگوں کا رجحان اس طرف ہوتا ہے، ان کا دھیان ہوتا ہے کہ ہم کعبہ میں جا رہے ہیں، حرم میں جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، طواف کرنے جا رہے ہیں، تو ان کا پورا جو فوکس ہے وہ مسجد کی طرف ہوتا ہے اور کعبے کی طرف ہوتا ہے، اور وہ وہاں سے اندر چلے جاتے ہیں۔ مطلب کہ جب وہ اندر جا رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز وہ نوٹ نہیں کرتے کہ ہم کون سی جگہ سے اندر جا رہے ہیں، یہاں پہ کون سی بلڈنگ ہے، یا کون سی ایسی کوئی نشانی رکھ لیں جہاں کے ہم واپس نکلیں باہر تو اسی جگہ پہ آئیں اور یہاں سے اپنے ہوٹل کی طرف جائیں۔ کیونکہ ان کے ذہن میں حرم اور طواف کرنے کی جو امید ہوتی ہے اور وہ جو فوکس ہوتا ہے اس طرف، ان کا خیال اظہار اس طرف ہوتا ہے، تو اس لیے وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے گیٹ سے نکل جاتے ہیں، دوسرے گیٹ سے وہ باہر چلے جاتے ہیں، اور جب دوسرے گیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں سے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہوٹل ادھر اس طرف تو نہیں ہے، تو بہت پریشان ہوتے ہیں اور کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنے ہوٹل میں جانا ہے۔ اب ہوٹل کا بعض لوگوں کو تو نام پتہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کے پاس صرف تصویر ہوتی ہے۔ یہ باتیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں لوگوں کے لیے۔ بہت سے میں نے یہ مسائل دیکھے ہیں کہ لوگ دوسری طرف سے جب باہر چلے جاتے ہیں یا اسی طرف سے بھی باہر آتے ہیں، تو جب کسی بھی ٹیکسی والے کو، کسی بھی گاڑی والے کو بولتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے ہوٹل میں جانا ہے، تو وہ اس کو یا تو ہوٹل کی تصویر دکھاتے ہیں یا ان کو ہوٹل کا نام آتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ کچھ تو فیمس ہوٹل ہیں جو سب کو پتہ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کس طرف ہے، اور کچھ ایسے ہوٹل ہیں کہ جن کے ایک ہوٹل ہے، ایک نام ہے، تو اس نام کے 4 ہوٹل ہیں، 5 ہوٹل ہیں، ٹھیک ہے۔
بس مطلب کہ جیسے کہ فندق ضیافہ ہے تو اس میں فندق واحد الضیافہ ہے، فندق جیاد الضیافہ ہے، اس طرح کر کے پھر الاف بکا ہے، پھر جیاد الاف جیاد ہے، اس طرح 3-4 نام ہوتے ہیں۔ تو وہ بندہ جو عمرے کے لیے حاجی آیا ہوتا ہے ان کو تو یہی یاد ہوتا ہے کہ ہمارے ہوٹل کا نام بکا ہوٹل ہے، یا ان کا ہوٹل کا نام الاف ہوٹل ہے۔ اب الاف مکہ ہے، الاف جہاد ہے، الاف اس طرح کر کے زیادہ ہیں، تو ان کو تو اپنے ہوٹل کا نام جو پتہ ہوتا ہے وہ الاف جو پہلا لفظ ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ تو وہ وہاں پہ جب باہر آتے ہیں تو عمرہ کر کے جب باہر نکلتے ہیں یا طواف کر کے تو رش ہوتی ہے اندر، تو کافی تھک جاتے ہیں۔ تو جب باہر آتے ہیں تو لوگوں کو جو ٹیکسی والا ہے یا کوئی گاڑی والا اس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس ہوٹل میں جانا ہے۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کون سی والے ہوٹل میں جانا ہے، یہ بہت سارے ہوٹل ہے اس نام کے، تو وہ کہتے ہیں بس جی یہ الاف ہوٹل ہے، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں الاف ہوٹل ہے۔ تو ان کو وہاں پہ جو ہے نا گاڑی والا نہیں، وہ کہتا ہے نہیں بھائی، دوسرا بھی کہے گا نہیں بھائی، کیونکہ وہاں پہ گاڑیوں والے کے پاس بالکل مطلب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اس کو لوکیشن لگائیں اور پھر لوکیشن پہ آپ کو دکھائیں، تصویر دکھائیں لوکیشن سے نکال کر، یا کوئی بھی لمبا لے کر جائیں، نہیں ایسا وہاں پہ، کیونکہ رش ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ گاڑی کو کھڑا نہیں ہونے دیتے زیادہ دیر۔ بس اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس جگہ پہ جانا ہے، ہاں جی اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسے ہیں، ٹھیک ہے جی، بس اتنی بات ہوتی ہے اور اس میں آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے لیے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جس بھی ہوٹل میں رکیں اس ہوٹل کا جو وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے وہ اپنے پاس ضرور رکھیں، جو وزٹنگ کارڈ ہے وہ اپنے پاس ضرور رکھیں، اور جس طرف بھی ہوٹل ہو آپ کا، ہوٹل کے نام کے ساتھ جگہ کا نام بھی ضرور یاد رکھیں۔ جیسے کہ آپ نے شہر جہاد پہ ہوٹل لیا، ایک ہے جہاد مصافی، ایک ہے جہاد الصد، تو جب بھی ہوٹل میں آپ رکے ہیں، آپ کو ٹھیک ہے عربی نہیں آتی، لیکن وہاں پہ آپ کے بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، ہمارے پاکستان کے ہیں، اور کافی لوگ ہیں اردو سپیکنگ، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہو بھائی جان یہ میں ابھی عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس جگہ کا نام کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جو آپ وزٹنگ کارڈ لیں گے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہوٹل کا نام اور جگہ کا نام لکھا ہوتا ہے، تو اگر پھر بھی آپ پڑھنا نہیں جانتے تو آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ اس جیسے ہوٹل کا نام ہے جواد التاج جہاد الصد، جہاد الصد پہ ہے، یا پھر آپ کو بتا دے گا کہ یہ ہوٹل کا نام ہے یہ جہاد مصافی بھی ہے۔ جیسے 333 ہوٹل ہے اس کے ساتھ آپ جبل عمر یاد رکھیں۔ ویسے تو 333 ایک فیمس ہوٹل ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر 333 آپ کا ہوٹل ہے یا ہلٹن ہوٹل ہے تو وہ جبل عمر پر ہے، تو آپ یہ دو نام ضرور یاد رکھیں، ایک ہوٹل کا نام اور دوسرا جگہ کا نام۔ جب آپ یہ دونوں نام ایک ساتھ آدمی کو بتائیں گے تو اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس آدمی نے کس طرف جانا ہے، تو وہ آپ سے نیگوشیٹ کر کے آپ کو پک کر لے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو صرف نام بتائیں گے، یا کاغذ کے اوپر، میں نے دیکھا کتنے لوگوں کے اوپر کاغذ کے اوپر عنوان لکھ کے دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہوٹل کا نام ہے اور یہ جگہ ہے، تو ان بیچاروں کو کاغذ، وہاں پہ کافی ڈرائیور ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں پڑھتے، اور کافی ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا ہوتا، تو وہ آپ کو اس وقت اگنور کر دیتے ہیں کہ نہیں جانا آپ نے۔ تو آپ سوچتے ہیں، یا پھر اگر وہ جاتے بھی ہیں تو آپ کو زیادہ پیسے بتا دیتے ہیں